Islamic scholar مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کل میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ لکھا ہے ہوتا وہی کچھ ہے، مگر اس میں جو ہمارے امتحان کی چیزیں ہیں اس میں ہم مجبور نہیں ہیں، اور جو ہمارے امتحان کے کام نہیں ہیں ان میں ہم مجبور ہیں۔ تو جن میں ہم مجبور نہیں ہیں ان میں بھی بسا اوقات کیا بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا یہ کرو، ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا یہ مت کرو، ہم سے ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جاتی ہے، اپنی اصلاح کی جاتی ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اللہ محفوظ رکھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بسا اوقات بظاہر وہ ہمارا قصور نہیں ہوتا، لیکن بنیادی طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جو بھی تکلیف آتی ہے وہ ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اس ایکسیڈنٹ میں آپ کا قصور نہیں تھا، آپ صحیح جا رہے تھے، دوسرا رونگ آ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کیا ہوگا آپ نے، اللہ نے سزا دے دی اس کی۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایک آدمی کنویں پر گیا پانی پینے، تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پانی پیا، اور اس کے پاس ایک تھیلی تھی سونے کی، اشرفیوں کی، وہ وہاں اس کی رہ گئی۔ تو بھول گیا، واپس آیا تو تلاش کی، یاد آیا اس کو، واپس گیا تو وہاں پر ایک اور شخص تھا، وہ پانی پی رہا تھا۔ تو اس کو کہتا نکال میری تھیلی۔ وہ کہتا کون سی تھیلی؟ تو اس نے کہا ادھر میں بھول گیا تھا، اور اس کے بعد تو ہی آیا ہے۔ اس کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لڑائی ہوئی، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس کے بعد جو تھیلی جس نے اٹھائی تھی اس سے پہلے کوئی اور آدمی آیا تھا، اس نے کسی سے پوچھا کہ بھئی کس کی چوری ہوئی، کس کی رہ گئی، بتایا گیا تو اس نے اس کے باپ کو پہنچا دی۔ تو پیسے اپنی جگہ پر پہنچ گئے اور بندہ قتل ہو گیا۔ اب یہ روایت کیسی ہے مجھے یاد نہیں، لیکن پوچھا گیا فرشتے سے کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو قتل ہوا ہے اس نے کسی اور کو قتل کیا تھا، یہ اس کے بدلے میں قتل ہوا ہے، اور جو پیسے تھے وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ یہ میں نے کسی عربی شیخ کو تقریر میں سنا تھا، مجھے اس کی سند کا نہیں معلوم۔ ہمارے حافظ عبدالسلام حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے خلاف تحریک چلی تو علماء بھٹو کے خلاف تھے، تو ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوئی۔ یہ روڈ پر آئے، انہوں نے بہت پکڑ کر ان کو مارا، جیلوں میں ڈالا۔ تو ایک عالم دین تھے، وہ کہنے لگے کہ تھانے دار صاحب میں ان میں شامل نہیں تھا، میں تو کسی اور کام نکلا تھا، اور آپ کے لوگوں نے جب بندے پکڑے تو داڑھی والا دیکھ کے مجھے بھی پکڑ لیا، تو میں ان میں نہیں تھا۔ تو تھانے دار کہنے لگا کہ مولانا آپ نیک آدمی ہیں اور میں بالکل آپ کو سچا سمجھتا ہوں، آپ واقعتاً ان میں نہیں ہوں گے، آپ نے یہ گناہ نہیں کیا ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہاں کوئی بے گناہ نہیں آتا۔ آپ نے نہیں کیا ہوگا یہ گناہ، مگر یہاں کوئی بے گناہ نہیں آتا۔ یہ نہیں تو کچھ اور کیا ہوگا، آپ نے کچھ کیا ضرور ہے،
کیونکہ میرا تجربہ بتاتا ہے کہ یہاں کوئی بے گناہ نہیں آتا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور کیا ہوتا ہے، جس کی ہمیں سزا مل رہی ہوتی ہے، اس مخصوص کیس میں ہو سکتا ہے ہم نے وہ نہ کیا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کی ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور وہ سب گناہوں پر نہیں پکڑ کرتا، بہت زیادہ معاف کر کے تھوڑے سے پر پکڑ کرتا ہے اور تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر سب پر پکڑ کرے تو پھر کوئی جاندار زمین پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر سب گناہوں پہ پکڑ کرے تو کوئی شخص رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ ہم رہ رہے ہیں، عدل کرے تو کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی تکوینی مصیبت آتی ہے، یعنی دیکھو زلزلہ آیا اور چھت گر گئی، آپ کہتے ہو میرا کوئی قصور نہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اور قصور کیا ہوگا آپ نے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے قصور تو سب نے کیے ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ کسی اور کو نصیحت دینا چاہتا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ کسی اور کو نیکی کا موقع دینا چاہتا ہو۔ اب سیلاب آیا غریب علاقوں میں، کچے کے علاقوں میں سیلاب آیا، تو اب بحث چھڑ گئی کہ کیا یہ مصیبت ہے، آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ دونوں ہی ہوتے ہیں، دونوں ہی ہوتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتے ہیں تاکہ تم باز آ جاؤ۔ اب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جس کو تکلیف آئی ہے وہ گناہ گار زیادہ ہے اور جس کو نہیں آئی وہ کم گناہ گار ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ایک کلاس میں اگر استاد ایک بچے پر بڑی توجہ دے اور اس کو ذرا سستی پر بھی پکڑ لے اور دوسرے بچے پہ توجہ ہی نہ دے، وہ کبھی سب کو یاد نہ کرے، لیٹ آئے، اس کے باوجود اس کو نہ پوچھے، تو استاد کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہے؟ ہاں، وہ شہزادے کے ساتھ ہے یا اس کے ساتھ ہے جس کو ہر وقت پکڑتا پوچھتا؟ اس کے ساتھ ہے نا۔ تو رب ذوالجلال اگر کسی کو فرماتے ہیں میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے جھٹکے دیتا ہوں تاکہ باز آ جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ جس کو تکلیف آئی ہے اس کے ساتھ رب نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اچھا، اگر کچے کے علاقوں میں سیلاب آ جائے اور کراچی اور لاہور کے لوگ وہاں مدد لے کر پہنچ جائیں، یہ ترتیب اچھی ہے؟ یا کراچی اور لاہور ڈوب جائے اور کچے والے مدد لے کر آئیں، یہ ترتیب اچھی ہے؟ بولو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر تم ڈوبتے تو وہ تو نہیں آتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیادہ گناہ گار تھے، یہ اس کی تقسیم ہے۔ انسان اس طرح کی تقسیم کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے جب راوی بفرا کرتا تھا تو پہلے تو پشتے بلند کرتے تھے، باندھ اونچے کرو بھائی، بچاؤ لاہور کو، اور جب بس ہو جاتی پانی اوپر تک آ جاتا تو پھر کہتے شاہدرہ ڈبو لو، لاہور بچا لو۔ یہ انسان کی تقسیم ہے کہ وہاں تھوڑی آبادی ہے وہاں تھوڑا نقصان ہوگا، یہاں زیادہ آبادی ہے زیادہ نقصان ہوگا، تو تھوڑا نقصان کر لو۔ جب انسان اس طرح کا سوچتا ہے تو رب تو رحمان ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ شاہدرہ والے زیادہ گناہ گار ہیں اور لاہور والے تھوڑے گناہ گار ہیں، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ تو تقدیر پر ایمان کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تکلیف آ کے گزر جاتی ہے، وہ اس کے تکوینی امور میں ہو، جیسے سیلاب ہے، زلزلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، یا اس کی ذاتی کسی کوئی جرم کر بیٹھا سزا مل گئی، بدنامی مل گئی، پچھتا رہا ہے کیا کر بیٹھا میں، تو تقدیر پر جو ایمان لاتا ہے وہ پچھتاوا نہیں ہوتا اس کو،
پچھتاوا ایک ہوتا ہے دل میں پچھتاوا برائے اصلاح، وہ اچھی چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے پچھتاوا برائے دل کو کاٹنا اور صحت خراب کرنا اور کام بند کر دینا اور پریشان ہو کے بیٹھ جانا، ٹینشن لے لینا، ڈپریشن میں چلے جانا، اسٹریس میں چلے جانا، نفسیاتی مریض ہو جانا. یہ والا پچھتاوا نقصان دہ ہوتا ہے. اور جو پچھتاوا برائے اصلاح ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو جو تقدیر پر ایمان لانے والا بندہ ہے وہ مفید پچھتاوا اس کو ہوتا ہے، اور جو پچھتاوا اور کسی کو آہار دلانا اور کسی کو بلیک میل کرنا ہے، تیرا پتہ تو کیا کرتا رہا ہے، اگر تو نے کوئی بات کی نا تو میں لوگوں کو بتا دوں گا، یہ سب باتیں اس میں نہیں آتی جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے. کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ ہونا تھا، اللہ نے لکھا تھا، ہو گیا، اب اگلی سوچو. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ وہ ماضی کو پیٹتے رہتے ہیں، اسی پہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، اسی کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور اگلی جو اس کی اصلاح والی کوششیں ہیں اور جو آگے بڑھنے والی باتیں ہیں اس طرف نہیں توجہ کرتے اور پیچھے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. تو تقدیر پر مومن جو ہوتا ہے وہ ماضی کو بھلا دیتا ہے، صرف ایک جملہ بول کے وہ اللہ کی تقدیر تھی، بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب اگلا سوچو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے باپ کو قتل کر دیا تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی اصلاح نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے جو میرے سے ہو گیا اب آگے چھوڑو. نہیں، اصلاح بھی کرے گا، برے کو سزا بھی ملے گی، مگر وہ جو پچھتاوا کام سے روکنے والا ہے، ڈپریشن سٹریس والا ہے، وہ نہیں اس کو ہوتا، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. ماضی پہ مٹی ڈالو، آگے نکلو. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کا مناظرہ ہو گیا. ہاں، جب دونوں رب کے پاس چلے گئے تو ان کا مناظرہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام ملے آدم علیہ السلام سے، کہتے ابا آپ آدم ہیں؟ بولے جی میں ہی ہوں بیٹے. تو آپ کو جو رب نے جنت دی تھی اور ہر قسم کی نعمتیں دی تھیں تو آپ کو کہا تھا کہ ایک درخت کے پاس نہیں جانا، تو ابا تھوڑی احتیاط کر لیے ہوتے تو جنت سے نہیں نکلتے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی جانا پڑا. آپ جنت میں رہتے تو ہم بھی جنت میں رہتے. تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ وہی ہو نا جن سے رب نے خود بات کی تھی؟ جی وہی ہوں. اور تورات نازل کی تھی؟ جی وہی ہوں. تو تیری تورات میری پیدائش سے 40 سال، غالباً بخاری کی حدیث ہے، پہلے لکھی گئی. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آدم سے غلطی ہوئی اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا؟ بولے لکھا ہوا تھا. تو کہا بیٹے مجھے ایسی چیز کا طعنہ دیتے ہو جو میری پیدائش سے 40 سال پہلے لکھی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم علیہ السلام مناظرہ جیت گئے. تو جو چیز ہو گزری، اگرچہ یہ تکوینی نہیں ہے، یہ شرعی ہے، ان کو کہا تھا مت کھاؤ، انہوں نے کھا لیا، غلطی ہوئی، یہ اللہ کی طرف سے اس معنی میں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اب اسی کی لکیر پیٹتے رہو اور اسی پہ بحث مناظرے کرتے رہو، فائدہ کیا نکلنا ہے اس سے؟ اگلی بات کرو. اب نکال دیا نا، کہا ہدایت پر عمل کرو گے تو واپس لے جاؤں گا، اب اس کی ترتیب لگاؤ کہ وہ ہدایت کیا ہے اس کو پہچانو اور اس پر عمل کرو تاکہ دوبارہ جنت میں جا سکیں. کیسے نکل گئے، کیوں نکل گئے، نہ کر دیے ہوتے تو یوں کر لیے ہوتے، اس کو چھوڑ دو. تقدیر پر ایمان کا یہ فائدہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری نے باب بنایا ہے، باب ما جاء فی اللو، باب ہے جو لو کے بارے میں ہے. لو کا معنی ہوتا ہے کاش. تو فرمایا کاش نہ کہو ہے، کاش وہ یوں کر لیا ہوتا تو وہ یوں ہو جاتا. میرا بیٹا گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاش میں اس کو نہ جانے دیتی، کاش میں اس کو نہ بھیجتی، کاش ایسے ہو گیا ہوتا، وہ اچھا بھلا گیا ہوا تھا ننہال میں، وہاں سے واپس نہ آتا. یہ سب چیزیں کچھ بندے کے بس میں ہوتی ہیں اور کچھ بندے کے بس میں نہیں ہوتی. یہ جو کاش پچھتاوے والا ہے نا، یہ کاش ممنوع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع قرار دیا ہے اس کو، یہ کاش نہیں بولنا. اگر یوں کر لیے ہوتے تو یوں ہو جاتا. لیکن اصلاح کے لیے کاش کہا جا سکتا، کاش نہیں، پھر اگر ہوگا. لو کے دونوں معنی ہوتے ہیں، کاش بھی اور اگر بھی. اصلاح کے لیے اگر بیٹے تو محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا،
پچھلا رزلٹ تیرا کمزور تھا، اگلا تو اب تو محنت کرے گا تو بہتری آ جائے گی۔ اب رو رہے ہو، اگر تم محنت کیے ہوتے تو آج رونا نہ پڑتا۔ نصیحت کے لیے، اصلاح کے لیے، اگر آئندہ تم لوگ ایسے کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ یہ والے اگر مگر جائز ہیں، یہ والے، اور جو پچھتاوا جس کے اندر کوئی اصلاح کی شکل نہیں، گزر چکا ہے، وہ گزر چکا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جو گزر چکا ہے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس میں اگر اور اس میں کاش اور اس میں پریشان ہوتے رہنا، فرمایا یہ جائز نہیں۔ لا تقل لو، لو مت کہا کرو، اگر کاش مت کہا کرو، فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ یہ کاش کہنے سے شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر شیطان پریشان کرتا کرتا۔ اور یاد رکھو، شیطان کا ایک وار گناہ کروانا ہے اور دوسرا وار گناہ پر پچھتوا کر اصلاح کی توفیق نہ ہونے دینا اور اس پر مزید گناہ کروانا ہے۔ وہ جو بنی اسرائیل کا ایک بزرگ تھا، اس سے پہلے بدکاری کروا دی اور پھر اس کو وہ اتنا پچھتایا، کہا کہ اب اس کو قتل کر دو ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تو اس پچھتاوے کی زد میں قتل بھی کروا دیا۔ تو یہ ڈبل ہو جاتا ہے، ایک طرف یہ دوہری مار مارتا ہے، 2 in 1 کرتا ہے، ایک طرف گناہ کروا کے دوسری طرف پچھتاوا ایسا اور بلیک میلنگ ایسی کہ جناب اس کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا، وہ گھر بیٹھ جاتا ہے، سٹریس میں چلا جاتا ہے۔ تو مسلمان جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے، وہ اپنے کسی بھی کام جس پر اس کو نقصان ہوا ہو اس سے اصلاح اور سبق تو حاصل کرتا ہے، مگر ٹینشن ڈپریشن نہیں لیتا، اس پر مٹی ڈال کے آگے اچھا کام اور اس کی اصلاح کے لیے نئی ترتیب لگانا شروع کر دیتا ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔